لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ليتنا كنا والله فأفوز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على وزيره وابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى أولاده المعصومين عليهم السلام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق الزهراء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو تیری درگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا دور دراز علاقوں سے ہم یہاں خوش آل محمد کے ایک ہدف لے کر آئے ہیں. خدایا ہمیں اپنے اہداف میں کامیابی عنایت فرما. پروردگارا ہماری اس انجمن کو اور ہماری اس اتفاق و اتحاد کو پروردگارا دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. پروردگارا بانیان مجالس، برادران انجمن، ہمکاران اور مسئولین انجمن جو دن رات کوشش کر رہے ہیں امور طلاب کے حوالے سے بھی اور باقی عزاداری کے حوالے سے بھی، پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار جن کسی نے بھی تبرکات میں حصہ لی ہے یا کسی بھی عزاداری کے حوالے سے، عزاداری برپا کرنے کے حوالے سے جو بھی زحمتیں اٹھائی ہے، خدا ان کی زحمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارا جو بھی حاجت مند ہے، جو بھی حاجت رکھتے ہیں، خاص طور پر حاضرین اور تمام مومن مومنات کی حاجت، شرعی حاجت کو روا فرما. ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے لے گئے ہیں، علماء کرام، شہداء عظام، مراتع عظام، حاضرین کے مرحومین، خاص طور پر ہمارے بہت سے عزیزان، بہت سے علماء کرام جو ہمارے علاقے کے بہت ہی باعظمت علماء کرام تھے، جو اس سال خاص طور پر اس سال جس کو میں نے تو عام الحزن کا نام رکھا ہے کہ ہر حوالے سے پوری دنیا میں اتنی ضائعات، اتنے فوتگی، اور خاص طور پر ہمارے اپنے علاقے کا اگر آپ دیکھیں اس سال کے شروع سے جناب حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ سلطان حسین، عظیم انسان، بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان، اور اس کے بعد جناب شیخ محمد ہادی نجفی صاحب،
بہت ہی متدین اور بہت ہی باعظمت شخصیت شیخ حسن فخر الدین صاحب، اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں بہت ہی متدین اور باعظمت شخصیت حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ غلام علی حیدری صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام، جناب سید عباس موسوی صاحب، جناب سید ناصر حسین حسینی صاحب، شیخ مہدی مقدسی ہمارے قوم کے بہت ہی متدین اور باصلاحیت اور ملا ایک عالم دین تھے، بہت سے علماء جانتے ہیں انہیں، اور ابھی حال ہی میں ہمارے اس محفل کے رونق اور ہم سب کے دوست، میرے تو تقریباً 14-15 سال شہداء میں ان کے ساتھ میرا بہت ہی قریب سے، خاص طور پر مالی حوالے سے، کیونکہ ہم ان پہ اعتماد کرتے تھے تو ہمارا معتمد تھا اس حوالے سے، تو بہت ہی قریب سے میں ان کو جانتا تھا۔ واقعی میں ایک متدین انسان، ایک متشرع انسان، ایک با اخلاق انسان، ایک صبور انسان، اور خاص طور پر جب انہوں نے اپنے لخت جگر کو دفاع زینب اور دفاع اہل بیت پر فدا کر دیا، اس کے بعد تو اور ان کی عظمت میں اور ان کی اور عظمت بڑھ گئی، اچانک ہم سے دور ہو گئے۔ یقین کرے آج میں کسی کو بتا رہا تھا، یقین نہیں آ رہا کہ آغا حیدری ہم میں نہیں ہے۔ ایسی مظلومانہ وفات، ایسی مظلومانہ درگزشت اس دنیا سے پروردگارہ ان سب علماء کرام، ان تمام باعظمت علماء جنہوں نے سال ہر سال ہمارے علاقے میں خدمت کی، بغیر کسی چشمداش کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی امداد کے، صرف اور صرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، اور وہ آج اس دنیا کو خالی کر کے چلے گئے ہیں۔ خدایا اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، جن کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ان کی قبروں کو منور فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرمن فرما، پروردگارہ عصر جمعہ ہے، یوسف زہرا امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب سربازان امام زمان ہیں، ہمیں ان کے اصحاب میں، ان کے سربازان میں شمار فرما، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ صلوات بے محمد و آل محمد پر عصر جمعہ ہے، اجابت دعا کے لیے بہترین وقت بھی ہے، اور یہ توسل کی مجلس ہے، بہت سے علماء کرام کی موجودگی میں جسارت ہے میں یہاں آ کے مشخراشی کروں، لیکن الامر فوق الادب انجمن کے بزرگوں نے فرمایا تو یہاں میں کچھ دقائق آپ کے مبارک وقت لے لوں۔ انشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی رسالت ہماری گردن پہ ہے، اس میں نے اس آیت کو چنا کہ قرآن کریم سورہ احزاب کے 39ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، جس کے اوپر رسالت الہی ہے، جو مبلغان دینی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، اور ان رکھا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، دین کی ترویج کرے، انہوں نے تمام مشکلات کو کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور سے نہیں ڈرا۔ اب آپ دیکھیں آدم سے لے کر خاتم تک، آپ دیکھیں حضرت آدم کا مقابلہ شیطان سے تھا، ابراہیم کا مقابلہ نمرود سے تھا، موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے تھا، نوح کے لیے اسی طرح پورے انبیاء کا یہی روش رہا ہے۔ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں اس قدر اذیت و آزار دی، اس کے باوجود بھی کبھی ایک قدم آپ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا خوف آپ کے دل میں نہیں تھا، سوائے اللہ کا خوف۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور یہی حال امیر المؤمنین کا دیکھیں، اور یہی حال امام حسن مجتبیٰ کا دیکھیں، اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام، خاص طور پر حضرت
سالار شہیدان حضرت ابا عبداللہ حسین ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر کے لیے رسالت الہی پہنچانے کے لیے اتنے بڑے ظالم کے سامنے ڈٹ کر آپ نے مقابلہ کیا اور کبھی بیعت نہیں کی، اور ان کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں اور کس لیے جا رہا ہوں۔ نہ میں حکومت کی لالچ میں، نہ میں کسی اور چیز کے لیے، اگر میں نکل رہا ہوں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اور اپنے امت کے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اور اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کروں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں۔ اور آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں سیرت رسول اللہ بھی زندہ ہے اور سیرت امیر المؤمنین بھی زندہ ہے، اور آج امر بالمعروف بھی ہے، اور آج یہ رسالت اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ علماء کرام کے گردن۔ دور دراز علاقوں سے ہم یہاں آئے ہیں، اب پہلے سے بہت زیادہ اور سخت چیلنج۔ آدم کا مقابلہ شیطان سے تھا، نوح کا اپنے قوم سے تھا، ابراہیم کا نمرود سے تھا، موسیٰ کا فرعون سے تھا، پیغمبر کا ابو جہل و ابو سفیان اور جاہل معاشرے سے تھا، امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا، اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین کا، اور امام حسین کا یزید سے تھا۔ لیکن آج ہمارا ہر ایک سے مقابلہ ہے، شیطان بھی ہے، نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، اور جہالت بھی ہے، اور یزید بھی ہے ہمارے سامنے۔ ہر قسم کے چیلنجز ہیں ہمارے لیے۔ اب یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے نبھائیں اور بہترین طریقے سے اس کو ہم آگے لے جائیں۔ یہ بارش صفات مبلغان دینی ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یہ بارش صفات ہے مبلغان دینی کی، وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا۔ کوئی ہراس دل میں نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے، کسی کے دل میں جو مبلغ ہے، جو رسالت الہی رکھتا ہے۔ تو ہماری بڑی ذمہ داری ہے مزید کے اندر آنے کے بعد، خاص طور پر انجمن طلاب کرمن کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ طلاب عزیز کے حوالے سے کام کریں۔ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، کچھ سالوں سے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، اور خاص طور پر رفاہی کام میں دیکھا بھی ہے، سننے میں بھی آیا ہے، بہت آگے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، رفاہی امور جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ طلاب عزیز کے اقتصاد بالکل مضبوط ہونا چاہیے، محکم ہونا چاہیے، تاکہ وہ آسائش اور آرامش کے ساتھ پڑھ سکے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہے وہ مدارج علمی کا ہے کہ ہم علمی مدارج کو اوپر لے کے جائیں، علمی صلاحیتوں کو اوپر لے کر جائیں، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سی چیلنجز ہے۔ اب ہمارے سامنے سادہ عوام نہیں ہیں، اب ہمارے سامنے سادہ لوگ نہیں ہیں، اب ہمارے سامنے ڈاکٹر حضرات ہیں، ہمارے سامنے انجینئرز ہیں، ہمارے سامنے جرنلسٹ ہیں، ہمارے سامنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی ہولڈر لوگ ہمارے سامنے ہیں۔ اب صرف ہمیں معمولی علم حاصل کرنے سے ہمارا کام پورا نہیں ہوگا، اور ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، سب اہل علم ہے، تو ضرورت ہے کہ مدارج علمی کو اوپر لے کے جائیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں معاشرے میں کام کر سکیں۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں حالات کہاں پہنچے ہوئے ہیں، دن بدن گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، وسائل گناہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھ سے فرصت نکل رہی ہے، اور ہم جو ہے خواب غفلت میں، کیونکہ پہلے سے بہت زیادہ انسان کے پاس دو بعد ہے، ایک بعد معنوی ہے، ایک بعد مادی ہے۔ بعد مادی میں انسان نے بہت ترقی کی ہے، 40 سال 50 سال والے معاشرہ اب نہیں ہے۔ 50 سال پہلے آپ خود دیکھیں، ہم تھرما سے سکردو آنے کے لیے گاڑیاں نہیں ملتی تھی، بلکہ لوگ پیدل آتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے 30 سال پہلے ایک دو ٹوٹا گاڑیاں چلتی تھی، لیکن آج ہر ایک کے گھر کے دہلیز میں ٹوٹا گاڑیاں، ٹوٹی گاڑیاں، آٹومیٹک گاڑیاں کھڑی ہے۔
پہلے لوگ جو ہے کشتیوں میں سفر کرتے تھے، آج ہر شہر میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جہاز اڑتے ہیں، آج ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں چلتی ہیں۔ آپ کے تصور میں نہیں تھا کہ لوگ جو ہے بڑے بڑے جو ہے اسکرین پہ، بڑے بڑے ٹی ویوں پہ بڑے بڑے کیسٹیں لگا کے، وی سی آر لگا کے فلمیں دیکھتے تھے یا تقاریر سنتے تھے، اور آج آپ کے ہاتھ میں ڈیجیٹل، آج آپ کے ہاتھ میں مہنگے سے مہنگے اور ایک سے ایک بڑے کے موبائل آپ کے ہاتھ میں، جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو بعد مادی میں انسان نے بہت ترقی کی ہے، بہت آگے چلا گیا ہے، لیکن بعد مادی میں، بعد معنوی میں دن بدن پیچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، دن بدن پیچھے، دن بدن کمزور۔ اور یہ کمزوری عام لوگوں میں نہیں ہے بلکہ خواص میں بھی نظر آ رہے ہیں، خواص کے اندر بھی۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انجمن مدارج علمی، صلاحیت علمی کو آگے لے جانے کی جو ہے کوشش کرے، تو اللہ عزیز پر صحیح معنوں میں نظر رکھیں، ان کی بہترین تربیت کا جو ہے مواقع فراہم کریں، اٹھنا بیٹھنا، لباس، ظاہری حلیہ، اگر ہم یہیں سے حوزے علم سے ہم اگر تربیت نہیں نہ پائیں، ہمارا لباس، ہمارا ظاہری حلیہ اگر ایک عالمانہ نہ ہو، ایک روحانی نہ ہو، تو ہم معاشرے میں جا کے کیسے اس چیز کو چینج کریں گے؟ ابھی سے اگر ہمارا لباس پاک و صاف نہ ہو، ابھی سے ہمارا بال مناسب نہ ہو، ابھی سے ہمارے صفائی ستھرائی کا ہم خیال نہ رکھیں، تو ہم معاشرے میں جا کے کبھی کسی اور کو صفائی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، کسی اور کی تربیت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نعمتیں بہت آ گئی ہے۔ بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہے کہ بہت کم شہرے میں گزارا کرتے تھے، گھروں میں جو ہے تیل جلتے تھے اور بخاریاں نہیں ہوتے تھے، کولر کا تو نام و نشان نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ہر ایک اللہ کے گھر میں تمام وسائل موجود ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نعمتوں کے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ خدا امیر المومنین فرماتے ہیں ثم انکم یا معشر العرب اقراض البلایا قد اقتربت فاتقوا سکرات النعمہ واحذروا بوائق النقمہ۔ ایسا نہ ہو کہ سکرات نعمت میں ہم سب کچھ بھول جائیں اور ہم اپنے بھول جائیں، ہماری گردن پر جو مسئولیتیں ہیں وہ بھول جائیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے گردن پر عزیزان گرامی۔ اب ہم معاشرے میں ہم دیش ہو کر ہمیں جانے کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر ہمیں صحیح معنوں میں پڑھ کے جانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی مبلغ دینی اپنی ذمہ داری کو یہاں سے پورا کر کے چلا گیا معاشرے کے اندر، تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے دعا کے مستحق ہے۔ ائمہ معصومین نے دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو واقعی مبلغ دینی ہے، جو واقعی اپنی رسالت کو بہترین انداز میں پہنچاتے ہیں۔ مولا امام رضا فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، رحمت الہی وہ اس مبلغ دینی پر جو ہمارے عمل کو زندہ کرے، جو ہمارے عمل کو احیا کرے۔ فقلت له کیف یحیی امرکم، یا ابن رسول اللہ کیسے آپ کے عمل کو زندہ کریں، کیسے آپ کے عمل کو احیا کریں؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا۔ جب آپ ہمارے علوم کو حاصل کر کے، ہمارے علوم کو سمجھنے کے بعد، ہمارے علوم کو صحیح معنوں میں سیکھنے کے بعد اس کو لوگوں کو پہنچا دیں، اس کو لوگوں تک سکھائیں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، جب لوگ ہمارے محاسن کلام کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو لَاتَّبَعُونَا، تو پھر ہماری اتباع کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں، وہ ہمارے محب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کریں تاکہ ہم بہترین انداز میں اس علم کو پہنچا سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
فلسفہ قیام ہے. اب عبداللہ حسین کا بہترین تشریح آپ کر سکتے ہیں, کوئی عام آدمی نہیں کر سکتے. مولا امیر المومنین کے فضائل بہترین مدلل طریقے سے آپ پہنچا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں پہنچا سکتے. جب ہم میدان اس کو کسی اور کے حوالے کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر غالی اور مشتری تو پیدا ہوں گے ہی, تب وہ غلط اور جھوٹے روایت سے وہ سہارا لیں گے. آپ دیکھیں آج ہمارا معاشرہ اور دنیا جو ہے وہ اسی چیز کے پیچھے ہے کہ ہمارے معاشرے میں تفرقہ ہو, ہمارے معاشرے میں جو ہے اختلاف ہو, ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا ہو. وجہ یہی ہے کہ ہم نے میدان کو خالی چھوڑا ہوا ہے, ہم نے میدان کو کسی اور کے حوالے کر دیا ہے. اس چیز کے مستحق ہم ہیں کہ ہم معاشرے میں جائیں اور معاشرے کو سدھاریں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کریں, ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. میں ہمارا وقت زیادہ موبائل پہ نہ ہو, بلکہ آپ کا وقت سب سے زیادہ لائبریری میں گزرے. عزیزان گرامی, آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ مطالعہ اور مباحثے میں گزرے. عزیزان گرامی, آپ کو اس وقت محسوس ہوگا, آپ کو اس وقت احساس ہوگا جب آپ حوزے علم قوم کو ترک کر کے آپ چلے جائیں گے اپنے علاقے میں, یا خوشی سے یا مجبوری سے. تو اس وقت احساس ہوگا کہ ہم اس عظیم مرکز سے ہم جدا ہو گئے, کہ ہم نے سستی کی اور ہم نے صحیح معنوں میں حاصل نہیں کیا, کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ سخت ہے. ہمارے سامنے بڑے لوگ ہیں, علاقے میں دیکھیں, آج آپ اپنے امام بارگاہ میں دیکھیں, کم از کم 3-4 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کم از کم 3-4 انجینئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, 4-5 پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہے, بہت سے علماء جو سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے, وہ سب جانتے ہیں کس قسم کے سوالات کرتے ہیں لوگ, نوجوان حضرات. ان سب سوالوں کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اب آپ اس ڈر سے حوزے کو ترک نہ کریں کہ یہاں فیسلٹیز ہے, تو خدا کی قسم تمام ذمہ داری ہماری گردن پہ ہے. حارث بن عمیر کہتا ہے کہ میں ایک دن مدینے کے راستے سے کسی گلی سے جا رہا تھا, اتنے میں میری مولا امام صادق علیہ السلام سے صلوات بن محمد مولا امام صادق سے میری ملاقات ہوئی, تو مولا نے فرمایا اے حارث, تمہارے سفی لوگوں کی جو گناہ ہے وہ تمہارے علماء کے گردن پہ. اور اس کے بعد وہاں سے میں گزر گیا, اور اس کے بعد میں پھر واپس مولا کے خدمت میں پہنچا, اور میں نے عرض کی مولا آپ کے اس کلام نے مجھے پریشان کر دیا, اس کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے سفی لوگوں کی جو گناہ ہیں, ان کی جو غلطیاں ہیں وہ تمہارے علماء کے گردن پہ ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاہل لوگوں کی, غلط لوگوں کی جو غلط کام کرتا ہے اس کی جو ہے اصلاح کرے, امر بالمعروف کرے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تو ان کے گناہ تمہارے گردن پر ہے, کیونکہ تمہاری ذمہ داری, تم عالم کی ہیں, تم نے علوم آل محمد کو سیکھا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مولا وہ ہمارے بات کو قبول نہیں کرتے, مانتے نہیں ہیں. تو مولا نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ان سے قطع تعلق کرو, ان کو اپنے دائرے کار سے نکال دو. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم معاشرے میں جائیں اور معاشرے میں جو ہے معاشرے کی اصلاح کریں. ماشاءاللہ سے انجمن طلاب کھرمنگ جو ہے وہ پورے کھرمنگ کی ذمہ داری اب ہمارے گردن پہ. اب ہم ایک گھر کے مانند ہیں, چاہے وہ کھرمنگ کے شروع میں ہو, چاہے وہ درمیان میں ہو, چاہے آخر میں ہو, جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب ہم کوشش کریں کہ وہاں کے نوجوانوں کی بہتر سے بہتر تربیت ہو, وہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو. اب ہم اس چیز سے نہ ڈریں کہ ہمارا کیا ہوگا. تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مبلغان دینی کا اعتماد اللہ کے اوپر ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کافی ہے. جس نے اللہ پہ توکل کیا وہ اللہ, اس کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ رازق ہے, رزق اللہ کے حق میں ہے. وہ پروردگار جس نے خلق کیا ہے, تو ہر جتنے بھی مخلوقات الہی ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہترین واقعہ اور عجیب واقعہ عزیزان گرامی,
کہ حضرت سلیمان دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک دیکھا ایک چونٹی جو ہے اس کے منہ میں ایک گندم کا دانہ ہے اور وہ دریا کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب ہوا کیونکہ چونٹی دانہ لے کر وہ اپنے لانے کی طرف جانا چاہیے تھا, وہ جو ہے دریا کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب ہوا, اس نے اس کا دنبال کیا, فالو کیا کہ دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں. دیکھا دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جو ہے اچانک ایک مینڈک باہر نکل آیا اور مینڈک نے منہ کھولا اور وہ چونٹی جو ہے وہ اس مینڈک کے منہ میں چلا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا. کچھ دیر کے بعد دیکھا وہ مینڈک پھر سے واپس آ گیا اور دریا کے کنارے اپنا منہ کھولا اور وہ چونٹی باہر آ گیا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے دریا کے کنارے, سمندروں کے کنارے بڑے بڑے کشتیاں جو ہے وہ لنگر لگاتے ہیں, سائڈ پہ آ جاتے ہیں اور اس کے درمیان سے بڑی بڑی گاڑیاں اور بہت سے چھوٹے موٹے کشتیاں وہاں سے نکل آتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ چونٹی اس مینڈک کے منہ سے باہر نکل گئی اور نکلنے کے بعد وہ اپنے لانے کی طرف چلنا شروع کر دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس چونٹی کو حاضر کیا جائے اور وہ چونٹی آ گیا اور چونٹی سے پوچھا, چونٹی سے کہ بھئی کیا ماجرا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, ذرا بتاؤ کیا واقعہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو چونٹی نے کہا یا رسول اللہ, خدا کریم نے اس پانی کے تہ میں ایک پتھر خلق کیا ہے, اس پتھر کے بیچ خالی ہے اور اس بیچ کے جو خالی جگہ پہ ایک کیڑا خلق کیا ہے خدا متعال نے. اس کیڑے کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھایا ہوا ہے, اللہ رازق ہے اور اس کو پہنچانے کی ذمہ داری میرے اور مینڈک کی ہے. میں روزانہ ایک دانہ گندم کا لے کر دریا کے کنارے آتا ہوں اور وہاں سے مینڈک مجھے نیچے پانی کے نیچے لے کے جاتے ہیں اور وہاں اس پتھر کے سامنے منہ کھولتے ہیں اور میں اندر جا کے یہ دانہ اس کیڑے کے منہ میں ڈال کے واپس آتا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اس خدا کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا, پھر جب تم اس کے منہ میں دانہ رکھتے ہو تو وہ اس کا منہ کھلتے ہیں, کچھ بولتے ہیں وہ. تو چونٹی نے کہا جی یا رسول اللہ, جب بھی میں اسے دانہ دیتا ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ پروردگارا, جس طرح تم نے مجھے رزق دیا ہے اس پانی کے تہ میں, اسی طرح تم اپنے ان مومن اور تمہارے عزیز اور مقرب بندوں کے لیے بھی اسی طرح رزق دیا کرے, ان کا بھی رزق کا بندوبست کرو. بازار گرامی, خدائے متعال رازق ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور معاشرے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اب اس کے لیے بہت سے ابزار ہے, اس ابزار کو ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں جانے کے لیے خود تیاری کی ضرورت ہے. ایسے آپ جائیں گے کامیابی آپ کو نہیں ملے گی, بس وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے. ابزار کیا ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ تورث المحبہ, تین ایسی چیزیں ہیں جو محبت لاتی ہے, محبت پیدا کرتی ہے. الدین والتواضع والبذل, ایک دینداری ہے, ایک تواضع ہے اور ایک بذل ہے. عزیزان گرامی, سب سے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مبلغ کے لیے, ایک مبلغ دینی کے لیے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جائے گزین ہو جائے. اور یہ آرزو ہے تمام انبیاء کی, اور یہ آرزو ہے تمام اولیاء کی. حتیٰ ائمہ اطہار نے مولانا امام سجاد کے آپ صحیح سجادے میں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں بھی یہی نظر آتے ہیں کہ خدایا ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں جائے گزین کرے. جب تک آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جائے گزین نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ تبلیغ نہیں کر سکتے, اس وقت تک آپ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دیندار ہونے کی ضرورت ہے. ایک مبلغ دینی جو ہے دیندار ہو, متدین ہو, متشرع ہو, اور سب سے بہترین صفات مبلغ جو ہے معاشرے کے اندر کام کرنے کے لیے وہ متواضع ہونا چاہیے. اور عزیزان گرامی, یہی صفات جو ہے اگر آپ دیکھیں جس سے محبت آتی ہے لوگوں کے دلوں میں اور انسان محبوب ہو جاتا ہے, یہ کربلا کے میدان میں آپ ہر ایک کے پاس
آپ دیکھیں گے ہر انسان جتنے بھی کربلا کے میدان میں اصحاب ہیں ہر ایک جو ہے اس صفات کے جو ہے وہ حامل ہے. خاص طور پر ابو الفضل عباس باب الحوائج ان 3 صفات کے حامل ہیں. ابو الفضل عباس دیندار بھی ہے، متواضع بھی ہے اور صاحب بذل و ایثار بھی ہے. دیندار ہیں، اسی لیے ابو الفضل عباس نے کیا فرمایا؟ واللہ ان قطعت یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چاہے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے میں دین الہی سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کبھی حجت الہی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اور آپ دیکھیں دو امان نامہ آنے کے باوجود ایک امان نامہ نہیں تھا ابو الفضل عباس کے پاس، بلکہ ابو الفضل عباس کے پاس دو امان نامہ تھے. ایک امان نامہ کوفے سے جب نکل رہے تھے ابن زیاد کے پاس سے مولا ابو الفضل، دوسرا امان نامہ شبر جوشن نے دیا تھا. اس کے باوجود ابو الفضل عباس نے یہ کہہ کر ان امان ناموں کو ٹھکرایا کہ میں ان امان ناموں پر لعنت بھیجتا ہوں. اس سفر میں ایک خطبہ اراد نہیں کیا، ایک خطابہ آپ کو مولا ابو الفضل عباس کا نہیں ملے گا. مطیع محض حجت خدا اپنے زمانے کا امام کے مطیع ہے مولا ابو الفضل عباس، اور اسی طرح اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. ذکر تو مسائل علی اکبر کا بیان ہوا، لیکن میں ابو الفضل عباس کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. تابوت کی شکل میں ایک چیز لا کے وہاں رکھ دیا، دیکھا ایک خاتون اس کے اندر بیمار ہے، وہ اس جوان کی ماں تھی، اتنے میں وہ بالکل آخری حالت میں ہے. اس جوان نے رونا شروع کر دیا. روتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے؟ ابو الفضل عباس باب الحوائج میری ماں کو شفا دے، میں شفا کے لیے یہاں لایا ہوں. بار بار شفا طلب کیا. وہ شیخ وہ عالم دین کہتا ہے میں نے دیکھا اس خاتون کی حالت غیر ہو رہے ہیں اور اس جوان بار بار یہی کہتا ہوا جا رہا ہے ابو الفضل میری ماں کو شفا دے، دنیا میں سوائے اس ماں کی کوئی اور نہیں ہے. ابو الفضل مجھے شفا چاہیے. اتنے میں اس ماں کی حالت غیر ہو گئی تو وہ جوان روتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا ابا فاضل اگر تو نے شفا نہیں دیا تو میں نجف جاؤں گا، وہاں تیرے بابا کے پاس تیری شکایت کروں گا. اللہ اکبر. وہ عالم دین کہتا ہے میں نے اس جوان سے کہا اے جوان تھوڑا مؤدبانہ انداز میں بات کرو، تمہیں پتہ ہے تم کہاں کھڑا ہے؟ باب الحوائج عباس کے سامنے. کہا اے شخص تمہیں نہیں پتہ یہ میری ماں ہے، میرے پاس اور کوئی نہیں. اتنے میں وہ جوان نکل گیا، دروازے سے رک کر کے کہا عباس تو نے میری ماں کو شفا نہیں دیا، میں جا رہا ہوں تیرے بابا کے پاس. وہ عالم دین کہتا ہے وہ جوان چلا گیا. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی. کھڑے ہونے کے بعد مولا ابو الفضل عباس کے اس ذریعہ کی طرف رخ کیا. رخ کر کے کیا کہتی ہے؟ شکرن ابا فاضل، شکرن ابا فاضل، شکرن ابا فاضل، تیرا شکریہ ابو الفاضل تو نے مجھے شفا دیا. وہ عالم دین کہتا ہے کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ جوان واپس آیا اور میں نے دیکھا وہ زار زار رو رہے ہیں. میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ ابو الفضل عباس نے تیری ماں کو شفا دیا ہے تو پھر تو کیوں رو رہے ہو؟ اس جوان نے کہا شیخ چھوڑو، میں نہ روؤں تو کیوں کون روئے. جب میں یہاں سے نکل گیا صحرائے نجف کی طرف، اب میں نے آواز دی اب کوئی ابو الفضل عباس کو باب الحوائج نہ کہنا. ابو الفضل عباس باب المراد نہیں ہے، باب الحوائج نہیں ہے. اتنے میں میرے سامنے سے ایک سواری نمودار ہوا، مجھ سے پوچھا اے جوان کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نجف جا رہا ہوں. پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں ان کی شکایت کرنے کے لیے. تو اس شخص نے کہا اب بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، عباس نے تیری
شفا دی ہے، واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا اب میری پاؤں میں ہمت نہیں، اب میری سانس رک رہی ہے۔ اس شخص نے کہا میرے مرکب پہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، میں پہنچا دیتا ہوں۔ اور اچانک میں نے دیکھا میں عباس کے ذریعے کے قریب ہے، اور جب میں متوجہ ہوا تو سواری وہ گھوڑا اس کا مہار آزاد ہے اور وہ گھوڑا خود چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اس شخص کی طرف توجہ کیا تو میں نے کیا دیکھا، اس کے بدن پر بازو نہیں ہے، اس کے بدن پر بازو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ابو الفضل عباس ہے، باب الحوائج ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا متواضع انسان کہ خیمہ گاہ کے پہرا دے رہے ہیں ایک خادم کی طرح۔ جب بچوں میں شور و غل ہوا، اللہ اکبر، حسین نے اجازت دی کہ پانی لے کر آئیں۔ عباس نے پانی لانے کی تیاری کی، مشکیزہ سکینہ کو اٹھایا اور نہر فرات کی طرف تشریف لے گئے، اور نہر فرات میں آپ داخل ہوئے اور جلدوں میں پانی لیا۔ ایک مرتبہ اب پانی پینے کا ارادہ کیا، بابا کا وصیت یاد آیا، عباس نے پانی فرات میں واپس پھینک دیا اور کیا فرمایا، یا نفس من بعد الحسین کونی وبعده لا كنت ان تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين۔ حسین حالت جنگ میں ہے، عباس تجھے گوارا ہوتے ہیں کہ تو ٹھنڈا پانی پیے۔ عباس نے مشکیزہ بھر لیا، خیمہ گاہ کی طرف نکلے۔ عباس کا ایک ہی ہدف ہے عزیزان گرامی کہ پانی پہنچا دے خیمہ گاہ میں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ تمام اشیاء نے گھیرے میں لیا، کسی نے تلوار سے، کسی نے نیزے سے، کسی نے پتھر سے اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے ایک ایسا تیر کا اشارہ کرنا تھا، مشکیزہ سکینہ پہ سارا پانی بہ گیا۔ اللہ اکبر، ابو الفضل عباس جنگ کرتے کرتے اللہ اکبر دونوں بازو جدا ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم مصیبت کہ جناب کاظم سبتی نے خواب میں دیکھا۔ بی بی زہرا فرماتی ہے سبتی تو میرے بیٹے کی مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سبتی نے کہا زہرا مرضیہ سے میں آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا یہ وہ مصائب پڑھے جب کوئی سواری زمین پہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب عباس زمین پہ آئے تو دونوں بازو بدن پہ نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدانیوں، کربلا عام سے مصیبت چی حسین روئے گا تھنینا، کبھی عباس روئے گا، کبھی قاسم روئے گا۔ روایت نواسط اب حسین مظلوم لا گاما پتہ زیادہ مصیبت پو جوان علی اکبری مصیبت پو ان پیا وقت کی علی اکبری کسل بیوس السلام علیکہ یا بتا پرری چلی بوا یہ ہوئے کا شخصی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کربلائی میدانیوں بہت ہی عظیم مصیبتیں دینا۔ مصیبت کس لے گی نا ٹک ٹک اللہ عزیزان کو، مصیبت کس نے ٹک ٹک تمام شہداء کربلا شہید سے بھی بالا بدنی میں گو جدا بسپن، اما شخصیت اس زندہ زندہ آرگوینا آرگوی مبارک کو جدا ہوئے چپو علی اصغر 6 مہینے انبی علی اصغر اور اس شخصیت کو ذہنہ لینا مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین شخصیت
شفتا